سورہ حمد کے موضوعات اس سورہ کی 7 آیت میں سے ہر ایک اہم مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کہ بسم اللہ ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ ہے اور ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ امر اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات پاک ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطوفت پر ہے اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر قائم ہے۔ مالک یوم الدین، یہ آیت معاد اعمال کی جزا و سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عبادتی کا بیان ہے اور انسانوں کے لیے اس اکیلے مرکز کا تذکرہ ہے جو سب کا آسرا اور سہارا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت بندوں کی احتیاج ہدایت اور اشتیاقی ہدایت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہے۔ سورہ کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمات الہیہ سے نوازے گئے ہیں، اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہوں کے راستے سے جدا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ سورہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا اور دوسرا بندوں کی ضروریات و حاجات۔ اور الاخبار الرضا میں سرکار رسالت مآب سے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچاؤں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کروں۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو خداوند تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ میری عطا کردہ ہیں، لہٰذا میں اس کے مصائب کو اس سے دور کر دیتا ہوں۔ گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے آخرت میں بھی نعمات سے نوازوں گا اور اس جہان کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا اور اس جہان کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو خداوند متعال فرماتا ہے میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، گواہ رہو کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت و عطیات زیادہ کیے دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو خدا فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت و مالکیت کا اعتراف کیا ہے، حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دوں گا، اس کی نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد تو خداوند تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رشک کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نستعین تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے مدد مانگی ہے، گواہ رہو اس کے کاموں میں میں اس کی مدد کروں گا، سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانیوں کے دن اس کی دستگیری کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو خداوند عالم فرماتا ہے میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا اور جس چیز سے خائف ہے اس سے مامون قرار دوں گا۔
یا حجت الله فی ارض